السلام علیکم معزز خواتین حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، کل کے پروگرام میں ہم نے یہ بات کی کہ جب یہ خبر گردش کر رہی تھی اور یہ کہا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی طرف سے کہ جی قیدی نمبر 804 کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، تو اس پر پھر سوشل میڈیا میں رد عمل آیا، اور رد عمل کس کی طرف سے آیا؟ پی ایم ایل این کی طرف سے آیا، اور گھبراہٹ کے آثار نظر آ رہے تھے کہ جیسا کہ لگ رہا ہے انہیں کہ اٹک جیل سے جب اڈیالہ جیل لایا جا رہا ہے تو شاید یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے۔ اور کل ہی ہم نے پھر مشاہد حسین سید صاحب کو بھی سنا، ان کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو مدر آف آل ایگریمنٹس ملے گا۔ تو اس کے تناظر میں کیا اڈیالہ جیل منتقل ہونا، کیا یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے، یا اڈیالہ جیل ایک یہ بھی پہلو ہے کہ اس لیے منتقل کیا جا رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جی اگر آپ نے بات نہ مانی اور آپ اگر معاملات کو طے کرنے کے حق میں نہ ہوئے اور اسی طرح سے ریزسٹ کرتے رہے تو پھر آپ کو دوبارہ وہیں پر اٹک جیل اور اٹک جیل کی سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی، کیونکہ اڈیالہ جیل میں یہی بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر سہولیات اٹک جیل سے کمپیریزن میں بہتر ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ سوال اب بھی موجود ہے، اور یہ سوال تب تک رہے گا کہ جب تک نواز شریف صاحب واپس نہیں آ جاتے، کہ کیا نواز شریف صاحب 21 اکتوبر یعنی کہ اگلے ماہ 21 اکتوبر سن 2023 کو واپس آ رہے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا جی انہوں نے 21 اکتوبر کی تاریخ دی ہے پر سن نہیں بتایا کہ کیا یہ 2023 ہے یا 2027 ہے، اور جب واپس آئیں گے تو آنے کے بعد کے کیا حالات ہوں گے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، ساتھ میں ان کے اور بھی وکلاء کی ٹیم ہے۔ امجد پرویز صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جی ان کی طرف سے بھی تیاری مکمل ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ان کی بیل کے لیے درخواست پٹ کی جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کے مطابق پلان کو ترتیب دیا جائے گا اور ان کا ویلکم کیا جائے گا۔ حکومت وقت یعنی کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، ان کی طرف سے وزیر داخلہ کا جو بیان آیا اس پر بھی انہیں پی ایم ایل این کی طرف سے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ جی جو انہوں نے بیان دیا ہے یہ جس طرح ہم کہتے ہیں جی اٹس ابو یور پے اسکیل، کہ ان سے اوپر کی بات ہے نواز شریف صاحب پر بات کرنا۔ اور پھر پرائم منسٹر صاحب کا جو بیان کہ جس پر پھر وزیر اطلاعات نگران وزیر اطلاعات سولنگی صاحب نے اس پر کلیریفیکیشن دی کہ پی ٹی آئی الیکشنز میں حصہ نہیں لے گی، اس پر سیاق و سباق سے ہٹ کر بات کی گئی ہے، اور اصل حقیقت یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اجازت ہے، پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہے، کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں۔ آج کے پروگرام میں جو ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، اور گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے ہم صحافی عمران ریاض خان کی بازیابی پر بھی بات کریں گے کہ جو اب اپنے گھر والوں کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ تقریباً 4.5 ماہ کی قید تھی یا ان کا اغوا تھا، کچھ رہائی کہہ رہے ہیں کچھ بازیابی کہہ رہے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ اغوا تھا بازیابی تھی کیا تھا، اور اب تک ان کی طرف سے تو کوئی بیان نہیں آیا، لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ ان کو بولنے میں مشکل ہو رہی ہے اور ان کے دماغ اور زبان آپس میں سنکڈ نہیں ہیں، اور کچھ وقت لگے گا، اور شاید ان پر سیڈیٹیوز کا اثر ہے، اور کمزور بھی بہت ہو چکے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں جی ہمیں جوائن کیا سینئر صحافی و تجزیہ کار احمد ولید صاحب نے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا سینئر صحافی و تجزیہ کار مبشر بخاری صاحب نے، آپ کے بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن شو ٹونائٹ۔ ہمیں جوائن کیا سینئر صحافی و تجزیہ کار اسعاد رانا صاحب نے۔ رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے احمد ولید صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ صحافی عمران ریاض خان کی بازیابی، اور ساتھ میں دوسری طرف اور بھی جو معاملات ہوتے رہے ہیں 9 مئی کے بعد سے، یعنی کہ صحافیوں کو لے کر، اور جس طریقے سے جو میڈیا کا کردار رہا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے کہ کیا میڈیا اپنا صحیح معنوں میں جو کردار ہے، جو رول ہے، اس کو پلے کر رہا ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں کر رہا۔ مطلب پاکستان میں میڈیا جو ہے اس وقت اوبیسلی بہت ساری ایسے ہڈن چیزیں ہیں جس کی پابند ہے پاکستان کا میڈیا، اور ہمیشہ سے پابند رہا ہے، چاہے سیاسی حکومتیں ہوں یا کوئی بھی ادوار ہوں، تو اس میں سب سے پہلی جو زد لگتی ہے وہ میڈیا کے اوپر ہی لگتی ہے، اور اوبیسلی میڈیا کا رول پھر ڈیفائن آپ اور ہم تو نہیں کر سکتے۔ کسی کو ڈسکس کرنا، کسی کو نہ کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ کہاں سے ہدایات آتی ہیں، کیسے ہوتا ہے سارا۔ اب عمران ریاض صاحب آگے ہیں، اچھا ہے کہ ان کی رہائی ہوئی ہے۔ ان کے جو والدین ہیں وہ خاصے پریشان تھے کہ پتہ نہیں وہ کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں، کافی چہم گوئیاں بھی چل رہی تھیں، لیکن یہ کہ شکر ہے کہ وہ واپس گھر پہنچ گئے ہیں اور خیر و خیریت سے ہیں، اور اوبیسلی ابھی وہ پریشانی کے عالم میں ہے، آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہوں گے۔ پاکستان میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا میڈیا پرسن، جرنلسٹ، کیونکہ کریٹیکل ہونا جرم نہیں ہے، کسی کے اوپر بھی آپ کرٹیسزم تو کر سکتے ہیں نا، چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو،
تو آپ میڈیا جو ہے اس نے آواز بلند کرنی ہے، لیکن بلا وجہ اس طرح کی پابندیاں یا بلا وجہ کسی کو اٹھا کے غائب کر دینا یا کوئی اس طرح کے اقدامات کرنا، وہ بالکل صحافتی تنظیمیں یا صحافی جو ہیں اس کو وہ تنقید کرتے رہیں گے اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے کام اب بند ہونے چاہیے، کیونکہ یہ دور جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اب یہ معاملہ جو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ پچھلے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ جو مرضی کرتے رہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ بیٹر سینس پریویلڈ اور وہ گھر آ گئے۔ لیکن احمد ولی صاحب کوئی حد بھی تو ہوتی ہے نا، حد کا تعین بھی تو ہونا چاہیے نا، کہ آپ کی کچھ ایسی اطلاعات خبریں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے، اگر آپ ریاست کی بات کریں کہ ریاست کے مفاد میں نہیں ہیں، تو آپ کو ان کو ڈسکلوز کرنے سے پہلے آپ کو اس کو اپنے پاس ود ہولڈ کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں یہ تو ذمہ داری ہماری ہے کہ آپ نے کوئی بات کرنی ہے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یا کچھ لکھنا ہے آپ نے، تو اس کی تصدیق پہلے کرنی ہے تاکہ ایسا الزام آپ کے اوپر نہ آئے یا کوئی قدغن نہ لگے، کیونکہ ہم نے یہ بھی سیکھنا ہے کہ کوئی بھی الزامات لگانے سے پہلے ہم نے اس کی تحقیق کرنی ہے۔ آپ کو پتہ، آپ ماشاء اللہ بھی وزٹ کر کے آئے ہیں امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، تو انگلینڈ میں آپ کسی کے خلاف بغیر ثبوت کے الزامات نہیں لگا سکتے، لیکن پاکستان کا المیہ یہ رہا ہے کہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جس مرضی شخص، سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو، آپ الزامات لگائیں کہ اس نے کروڑوں روپے کھا لیے، لیکن آپ کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، لیکن آپ باہر ذرا انگلینڈ میں اس طرح کے الزامات لگا کے دکھائیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ چینل بھی بند ہو سکتا ہے اور صحافی کے اوپر پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے، اور ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں، جتنے بھی دوست ہیں، صحافی ہیں، تو ان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ اس سینس میں بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دور چینج ہو چکا ہے۔ اب آپ سوشل میڈیا پہ بھی اس طرح کے الزامات نہیں لگا سکتے کہ کسی کو آپ جس کو مرضی اٹھا کے آپ اس کی جیسی مرضی آپ تنقید کر دیں، کوئی الزامات لگا دیں۔ آپ دیکھیں کہ انگلینڈ میں ریحام خان نے معافی مانگی، اور اس طرح کے بہت ساری مثالیں ہیں جس میں جرمانے بھی ہوئے۔ تو پاکستان میں ہمیں کسی کے کہنے کی بجائے ہمیں خود سے اپنے اوپر یہ پابندیاں لگانی چاہیے کہ ہم نے کسی کے اوپر الزامات لگانے سے پہلے اس کی تحقیق کرنی ہے اور پھر کوئی خبر جو ہے اس کو ڈیبیٹ کرنا ہے۔ بالکل صحیح۔ مبشر بخاری صاحب، کیا ہم اس پر یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر آگے بڑھیں کہ جی آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، یا یہ جاننا ضروری ہے کہ عمران ریاض خان کا کیس، کہ جس میں پہلی سماعت اس معاملے ہوئی تھی 12 مئی کو، مجھے یاد ہے وہ دن کہ جب انٹرنیٹ وغیرہ بند تھا اور کمیونیکیشن میں مشکلات تھیں، اور پہلی سماعت جب ہوئی 12 تاریخ کو، تو تب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھٹی صاحب کی عدالت میں تھی۔ انہوں نے آفتاب اقبال صاحب کو بھی کہا گیا کہ جن کو لایا جائے، ان کو خیر لایا گیا اور وہ اپنے گھر چلے گئے۔ اور پھر اس دن شام تک، دیر تک یہ کہا گیا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ شام کو بلکہ 8 بجے پھر اس پہ دوبارہ سماعت ہوئی رات کے وقت کہ جی لایا جائے عمران ریاض خان کو۔ پھر اس کے بعد ڈی پی او پیش ہوتے رہے، جیل سپرنٹینڈنٹ کو بھی بلایا گیا، پھر وہاں پہ ویڈیو بھی وہ چلائی گئی، وہ ویڈیو میں نے خود بھی دیکھی وہاں پر جو عدالت میں پلے کی گئی جیل حکام کی طرف سے، کہ جب عمران ریاض خان وہاں سے جیل سے ان کو لے کر جایا گیا۔ اور اس کے بعد سے لے کر اب تک بھی پولیس سے پوچھا جا رہا تھا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ آپ بتائیں کہاں ہیں، اور پھر آخر میں پولیس ہی، سیالکوٹ پولیس ہی ان کو گھر لے کر آتی ہے اور باقاعدہ ریسیونگ گھر والوں سے لی جاتی ہے۔ اور آج جب اس کیس کی سماعت تھی تو وہ درخواست گزار نے، خیر اس کا تو مقصد پورا ہو گیا، درخواست گزار نے درخواست واپس لے لی، لیکن کوئی پوچھنا بنتا نہیں ہے کہ یہ کہاں تھے، کہاں سے، کیونکہ لفظ ریکور استعمال کیا گیا ہے سیالکوٹ پولیس کی طرف سے ٹویٹ پہ، کہ کہاں سے ریکور کیا، کون سا بڑا آپریشن، کمانڈو آپریشن ہوا، کن ملزمان کو پکڑا، کن کے پاس تھے، کن لوگوں نے، ایس پیز تھے، کوئی ڈی آئی جی تھے جنہوں نے آپریشن میں حصہ لیا، سرویلنس کی، باقاعدہ کوئی تفصیل کے بارے میں پتہ چلنا چاہیے، یا آل از ویل دیٹ اینڈز ویل؟ نہیں، میرا جواب تھوڑا سا کڑوا بھی ہوگا اور تھوڑا سا طویل بھی ہوگا علی، اگر آپ مجھے اجازت دیجیے۔ نمبر ایک تو بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی میڈیا جو ہے نا، یہ میڈیا کا رول تو ہم بھول چکے ہیں۔ ہم بن گئے ہیں لابیسٹ، ہم بن گئے ہیں ماؤتھ پیسز، اور ہم بن گئے ہیں انفلوئنسرز، جو ہمارا اپنا ایک ایتھکس ہے ان کو ہم وائلیٹ کرتے ہیں۔ اور یہ اس وقت سے شروع ہوا ہے جب سے نان پروفیشنل سیٹ جو ہے وہ میڈیا آنر بننا شروع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں تمام اخلاقیات، ایتھکس، کوڈ آف ایتھکس کو رودنا پڑ رہا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جو بھی ہم کرتے ہیں اس میں چلیے ہم نے تو اپنے آپ کو کر لیا، اپنی لمٹس کراس کر لی،
اس کے لیے ایک قانون موجود ہے, ٹھیک ہے, اور قانون کے مثلا آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ ٹریزن کیس لگا سکتے ہیں, جی میں نے اسٹیٹ انٹرسٹ کو ڈیمیج کیا ہے, یا اور دفعات موجود ہیں, یہاں پہ تو کوئی کرائم نہیں کرتا, اس کے خلاف بھی اس کو آوارہ گردی کے شبے میں اندر دے دیا جاتا ہے, کلندرہ دے کے. جب اس طرح کی چیزیں موجود ہیں تو میرے خیال میں نمبر ایک تو یہ ریکوری ہے, لیکن یہ ریکوری کدھر سے ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. جو لوگ انہیں لے کے گئے اور جس طریقے سے ریکور کیا, یہ ایک بھونڈی سی سٹوری سیالکوٹ پولیس نے صرف پیسیفائی کرنے کے لیے کی. میرا خیال ہے کہ ان کے خلاف اگر کوئی چارج تھا, اور کوئی کسی بھی صحافی کے خلاف کوئی چارج ہوتا ہے, تو اسے ٹرائی کر کے اسے آپ کنوکٹ کیجئے, بجائے اس کے کہ اتنا لمبا عرصہ رکھیں انہیں, اور پھر ان کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوا وہ تو داستان منظر عام پہ آئیں گی. ابھی اسی میں ہی ہم ذکر کرتے چلیں, عمران ریاض کا جو ہے وہ 5 ملین فالوور ہے ٹویٹر پہ, انٹرنیشنل پریشر ماؤنٹ ہوا ہے, پروگرامز میں ہم ڈسکس کرتے ہیں, بار بار شکر ہے وہ ریکور ہو گیا. لیکن مدثر نارو کا کیا, اس کے لیے بھی سیم عدالت میں کیس ہے, لیکن آج تک اس کے بارے میں پتہ نہیں چلا. اس کا بچہ جوان ہونے کے مطلب 2-3 سال 4 سال گزر گئے ہیں, والدہ اس بچے نے کھو دی ہے, اس کا بھی اپنی جگہ پہ ایک چیز موجود ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں بطور صحافی میڈیا آرگنائزیشنز کو اپنا احتساب کرنا پڑے گا, اور ریاست پاکستان کو بھی کرنا پڑے گا کہ کسی بھی شہری کو اس طرح آپ اتنا عرصہ غائب نہیں رکھ سکتے. سیدھا طریقہ ہے, آپ کے پاس اسٹرانگ ایویڈنس ہے, اس کے خلاف کیس چلائیے, اور اس کو جو بھی قانون کے مطابق سزا بنتی ہے میرٹ پہ تو دی جائے. میری کل جب یہ ریکوری ہوئی اس کے بعد آئی ٹرائی ٹو ریچ ہز فیلوز جو قریب تھے یا ان کے بھائی کو, لیکن ان کی طرف سے رسپونڈ نہیں ملا. ہاں, ان کے قریب ترین دوست جو ہیں انہوں نے ان تمام باتوں کی تصدیق کی جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہی. مثلاً وہ بات کرتے ہوئے جو ہیں وہ سٹیمر کر رہے ہیں, رسپانس سلو ہے, وزن کم ہو گیا ہے, اور ایک دوست سے انہوں نے کہا کہ مشکل کا وقت ختم ہو گیا. تو اس طرح کی باتیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں, لیکن بہرحال یہ جو 5 ماہ گزرے ہیں اس کا حساب تو کسی کو دینا ہے. تو اللہ کرے کہ ریاست پاکستان کو یہ ہوش آ جائے کہ کانسٹیٹیوشن میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو ان کو شہریوں کی ایکسپلائٹیشن سے روکتی. بالکل ٹھیک. جی اسار صاحب, واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیں, ابھی کچھ دن پہلے میرے گھر میں میرے بٹوے میں سے کچھ پیسے جو تھے وہ کم ہو گئے. مجھے پتا تھا میری بیگم نے نکالی, لیکن چونکہ مجھے ضرورت نہیں تھی اپنی بیگم کو کہنے کی, تو پھر میں نے اپنے بچوں کو بڑا مارا. میں نے نوکرانی پہ بھی غصہ نکالا, اور میں نے جو بھی جام سامنے آیا اس کو میں نے بہت ڈانٹا. لیکن میں نے بیگم کا نام اس لیے نہیں لیا کہ میں لوں گا تو کہیں پھر مجھے زیادہ مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو چونکہ اختیار کر گیا میں. پاکستان کی جو ریاست ہے اس میں بھی آپ, میں, یہ مبشر, ولید صاحب, یہ سارے چاہ کے بھی ہم وہ نہیں کہہ سکتے جو ہم کہنا چاہتے. یہ ہماری مجبوری, اور اسی سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو حقیقتیں ہیں وہ کیا ہیں. ہم عمران ریاض کے دکھ میں تو شریک ہو سکتے ہیں, اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے بات اور کیا نہیں ہے. تو یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ جی صحافی بولنے سے پہلے اگر توڑ لے تو بہت بہتر ہے, لیکن جب صحافی مرضی کا بول رہا ہوتا ہے تو تب تو کوئی ایتھکس نہیں اس پہ اپلائی ہو رہے. جب مرضی کا نہیں بولتا تو ایتھکس اپلائی ہو جاتے ہیں. تو بہرحال عمران ریاض ایک نوشتہ دیوار ہے جو ہم سب کو پڑھنی پڑ رہی ہے اور سمجھنی پڑ رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے, پاکستان نے آگے بڑھنا ہے, ہم نے جو دنیا ہے اس کے ساتھ چلنا ہے. تو اس کے چلنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم نے آگے بڑھنے کے لیے بڑھ رہے ہیں, یا وہ جو کیچڑ میں ایک بچہ اسکول جا رہا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں لیٹ ہو گیا, تو ان کا تو وہ کہتا میں 1 قدم آگے چلتا تھا تو 2 قدم پیچھے سلپ ہو جاتا تھا. تو پھر میں نے الٹا چلنا شروع کیا تاکہ میں 1 قدم آگے چلوں تو 2 قدم پیچھے سلپ ہو جاؤں. تو ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے چلنا کیسے ہے, اور ہم نے یہ بھی طے کرنا ہے کہ اگر
हमने आवाज़ों को का गला घोंटना है और ताज़ीरें लगानी है, तो इससे कब तक हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। अब द वेरी सेफेस्ट मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अच्छा इसार साहब, क्या सहाफ़ियों से गलतियाँ नहीं होती, और अगर गलतियाँ होती हैं मतलब पेशा वराना गलतियाँ, तो क्या अपनी गलतियों से सीखना नहीं चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए। तो गलतियाँ किससे नहीं होती? कौन से लोग हैं जो गलतियों से पाक और मुबर्रह हैं? कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने अपनी गलतियों से सीखा? 1947 से लेके आज तक हमारे इदारों ने क्या सीखा? हमारे सियासतदानों ने क्या सीखा? हमारी जुडिशरी ने क्या सीखा? क्या सीखा हमने? यह सहाफियों को सीखना है, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में, इस नामुमकिन हद तक प्रेशर के अंदर उन्होंने वो बातें कह दी जो नहीं जो मुमकिन नजर नहीं आ रही थी। आज अगर मुल्क के अंदर ये करप्शन और ये और वो सारी चीजों के हवाले से अवेयरनेस है, तो किसने दी? कौन है जो बोरियों में बंद करके उठाया जाता रहा? कौन है जिनकी टिड्डें होती रही? कौन है जो आज तक नहीं मिले? किसने इस मुल्क के अंदर फिर भी सच्चाई का जो अलम है बुलंद रखा? छोड़ दें आप जो मालकान माफियाज हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो अपने मुफादात के लिए 7 से 10 बजे तक की नौटंकी लगाते हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि इसी पाकिस्तान के अंदर सहाफियों ने अपनी जान हथेली के ऊपर रख के सच की शमع रोशन रखी? सिर्फ हमने सीखना है? 1947 से लेके आज तक किसी और ने कुछ नहीं सीखना। पाकिस्तान तबाही के दाने पे खड़ा हुआ है। हम अब जरा आप सोचें। नहीं, लेकिन इसार साहब सिर्फ ये बताएं कि क्या सहाफ़ी अपने पेशे से मुखलिस हैं, और क्या सहाफ़ी एक दूसरे से भी मुखलिस हैं या नहीं मुखलिस? जब कैदी नंबर 804 की हुकूमत थी तो उस वक्त वो सहाफ़ी जो उस दौर में मुश्किलात से गुजर रहे थे, उनकी मुश्किलात को कहा यह जाता रहा कि जी जो हो रहा है इनके साथ ठीक हो रहा है, और फिर जब ये पीडीएम का दौर आया और जो सहाफ़ियों के साथ हुआ, तो जो उस वक्त मुश्किलात में थे वो दूसरों को कहना शुरू हो गए कि जी इनके साथ जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। देखें, बात यह है कि मैंने तो इमरान खान के दौर में भी जब सहाफियों के साथ ज्यादती हुई तो मैं तो सहाफियों के साथ खड़ा था और उनके साथ उनके लिए आवाज बुलंद करता था, क्योंकि इमरान खान भी कोई ऊपर से उतरे वो अवतार तो नहीं है। कोई इमरान खान जो है वो या इस मुल्क के अंदर कोई नया इनकलाब लेके तो नहीं आ रहा था, वो इसी सिस्टम के अंदर से का बेनिफिशियरी था। वो इदारों के जरिए ऊपर आने वाला था और इदारों के जरिए वो नीचे जाने वाला था। तो ये कहीं पे भी कोई फार्मूला नहीं है कि अगर आज के दौर में सहाफियों पे जुल्म हो रहा है और कोई बात की जाए तो हम इमरान खान को भी जिक्र करें। इमरान खान भी इस सिस्टम का चट्टू बट्टा था, वो कौन सा कोई बाहर से था या उसको कोई अलग से कोई अवतार था। सो मैं ये समझता हूँ कि 1947 से लेके अब तक की मैं बात इसलिए कहता हूँ कि बतौर कौम हमने सीखा क्या? कुछ भी नहीं ना सीखा। आज हम इस जगह पे पहुंच गए कि 15 अरब रुपए की हकीर सी रकम हम अपने अवाम को सब्सिडी नहीं दे सकते। मैं तो सोचता हूं तो मेरा दिल डूब जाता है कि 15 अरब रियासत अपने अवाम को नहीं दे सकती बिकॉज IMF जो है उसकी इजाजत नहीं दे रहा। तो फिर हमारी कहाँ है सोवरेनिटी? हमारी खुद मुख्तारी कहाँ चली गई कि अगर हमारी रियासत अपने मरते हुए अवाम को 15 अरब रुपए की सब्सिडी नहीं दे सकती? और इसके जिम्मेदार कौन है? कौन है जिन्होंने 9 दफा 4 15 दफा IMF के पास गए? कौन है जिन्होंने कर्जे लिए और उनके बाद उनके अपने कारोबार चमक गए, उनके अपने जो अकाउंट्स हैं वो बढ़ गए? कौन है जिन्होंने हमारे बच्चों को तो भूखा रखा और अपने बच्चों को करोड़पति बना दिया? कौन है जिन्होंने इस मुल्क के अंदर तबाही के बावजूद नहीं सीखा? हम तो चौथी दफा फिर इस्तेमाल कर रहे हैं एक ऐसे आदमी का जिसने 3 दफा इस मुल्क में बारी ली और अपने बच्चों का नसीबा अच्छा किया, फ्लैट्स बनाए, कारोबार बनाए, चौथी दफा फिर कुछ ऐड करना चाह रहे थे, क्या सीखा हमने? फिर उसके बाद ठीक है ब्रेक। जी मुबशिर साहब। मैं सिर्फ एक छोटा सा फिक्रा अपने उन दोस्तों के लिए जो माउथ पीसेस बनते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के लिए, उनको मैं प्रेसिडेंट साइट करूंगा फरतुल्लाह बाबर साहब की, वाजिद शमसुल हसन, शेरी रहमान, मुशाहिद हुसैन सैयद, कि आप बेहतर है कि पार्टीज ज्वाइन करें, आपको ओहदे भी मिल जाएंगे, आप सेनेटर या MNA भी कल कला को बन जाएंगे। फिर सहाफत का लबादा उतार दीजिए और पार्टीज को ज्वाइन कर लीजिए। बस ये एक मुख्तसर सा पैगाम देना था। बिल्कुल ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आफ्टर ब्रेक डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अहमद वली साहब, कैदी नंबर 804 को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। अब वहाँ पर उनको नया नंबर जारी किया जाएगा, शायद
804 بڑا مشہور ہو گیا تھا، اور اب تو ہو سکتا ہے کہ جو بھی کوئی اٹک جیل میں گیا اور اس کا نمبر وہی ہوا 804 تو اس کو بتایا جائے گا تمہارا نمبر وہی ہے جو ان کا نمبر تھا. تو کیا کوئی ڈیل ہے، کوئی بہتر ہو رہا ہے معاملہ، یا کس وجہ سے یہ منتقلی؟ اٹک جیل میں تھے وہاں پر، اور وہ تو بلکہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں یہاں پر سیٹل ہو گیا ہوں، مجھے ادھر ہی رہنے دیا جائے. ہاں یہی پوائنٹ ہے کہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے یہاں سے آپ منتقل نہ کریں اڈیالہ میں، تو اب میں یہاں پہ سیٹل ہوا ہوں تو اب آپ مجھے وہاں منتقل کر رہے ہیں. تو لگتا تو نہیں ہے ایسا کہ ابھی کوئی ڈیل یا کوئی ایسی بات چل رہی ہے. خبریں مختلف قسم کی چل رہی ہیں اوبیسلی. جب بھی کوئی اس طرح کی موومنٹ ہوتی ہے یا کوئی تبدیلی آتی ہے تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے اٹک سے اڈیالہ جانے کے بعد اس کے بعد ڈیل ہوگی اور وہ رہا ہو جائیں گے. اٹک سے بھی رہا ہو سکتے تھے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی وہاں پر کوئی عدالت ان کے حق میں فیصلہ دیتی ہے، جتنے بھی کیس ہیں ان کو وہ مطلب کر دیتی ہے کہ ٹھیک ہے ان کو کوئی ثابت نہیں ہوا تو ان کو رہا کریں یا ضمانت دیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ابھی جو لگ رہا ہے سین اس میں کوئی ڈیل کا سین بن رہا ہے. ابھی کوئی بہت زیادہ حالات ایسے پیدا بھی نہیں ہوئے، تو مجھے نہیں لگ رہا اس طرح. نہیں تو درانی صاحب کیا کچھ رول پلے کر رہے ہیں، یا صرف ملاقاتیں ہیں ان کی جس میں عارف الوی صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ ایک کوشش ایک اٹیمپٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس طرح کی خبریں ضرور آئی ہیں. یہ یعنی جو مختلف خبریں، جیسے شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ زمان پارک میں ملے تو یہ خبریں آئیں کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کو پیغام دیا ہے کہ آپ باہر چلے جائیں یا سیاست سے کنارہ کشی کر لیں کچھ عرصے کے لیے. اسی طرح کی خبریں پھر ان کی جو وائف ہیں ان کے بارے میں چلی کہ انہوں نے پیغام دیا ہے لیکن جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں وہ مان نہیں رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر 3-4 ایفرٹس اس طرح کی ہو چکی ہیں اور وہ مان نہیں رہے اور اٹک سے اڈیالہ آ رہے ہیں، تو کیا اس سے یہ تاثر لیا جائے کہ وہ مان گئے ہیں ٹھیک ہے اٹک سے میں اڈیالہ آ جاتا ہوں، وہاں پہ جا کے پھر آگے میں کہیں اور چلا جاؤں گا. تو حالات جو ہیں اس طرح کے ابھی میں بھی کوئی خبر ایسی آ جائے. کچھ انٹرنیشنل موومنٹ بھی ہے جس میں لگ رہا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی رہائی ہو، اور تاکہ کوئی، کیونکہ پاکستان میں بھی اس وقت جو سیٹ اپ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اسٹیبلٹی ہو، استحکام ہو انٹرنیشنل انویسٹرز اور لوکل انویسٹرز کے لیے. تو استحکام تو اسی صورت میں آ سکتا ہے جب سیاسی طور پر کوئی استحکام نظر آئے. ٹھیک. مبشر بخاری صاحب، آپ کی نظر میں اٹک سے اڈیالہ کیوں منتقل کیا گیا ہے؟ یہ تو ہے ہی کہ عدالت کی طرف سے کہا گیا، لیکن اس منتقلی کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہے. جی میں عرض کیے دیتا ہوں. یہ جب میں آ رہا تھا اسلام آباد سے واپس، میں لاسٹ ویک کوئی 15 دن پہلے، تو مجھے عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے ان کے ایک ممبر ملے. تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی خان صاحب تو بہت زیادہ چمک رہے تھے جیل میں. دوسرا یہ کہ انہوں نے سلمان صفدر صاحب سے کہا کہ یار یہ اڈیالہ والی پیٹیشن کو زیادہ جو ہے نا وہ پریس نہ کرنا، میں ادھر اٹک میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں، بلکہ میرا دل لگ گیا ہے. یہ ایڈجسٹ ہونا بھی لفظ نہیں بلکہ میرا دل لگ گیا ہے ادھر، اس لیے اس کی ضرورت نہیں. اس کے باوجود چونکہ پیٹیشن پڑی تھی اس پہ ایک آرڈر آ گیا. ماضی میں جب بھی اڈیالہ جیل میں جو بھی رہا ہے تو ہمارے کچھ دوست جو ہیں انہیں ملنے میں آسانی ہوتی ہے اڈیالہ جیل میں. مطلب اگر آپ میسج لے کے جا رہے ہیں یا آپ نے کوئی بات چیت کا دروازہ کھولنا ہے تو اڈیالہ جیل اس کے لیے سوٹیبل پلیس ہے، چونکہ آنا جانا ذرا آسانی سے رہتا ہے اور قریب رہتا ہے. تو یہی ایک وجہ ہو سکتی ہے اگر ہمارے دوستوں کی طرف سے یہ موو کیا گیا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ چونکہ ان کی پیٹیشن تھی، ان کی درخواست تھی اٹک جیل پہ، تو ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے. پاکستان میں ایک تبدیلی تھوڑی سی ہمیں نظر آئی ہے جو کہ خوش کن ہے. اس کا وہ آئی ہے عدلیہ میں، جب ہم نے پورا فل کورٹ ٹی وی پہ دیکھا. اس کے بعد کل میں ایک لوور کورٹ میں گیا تو وہاں پہ جج صاحب وہی فکرہ کہہ رہے تھے جو چیف جسٹس آف پاکستان نے کل کسی سماعت کے دوران کہا کہ اگر یہ تاریخ پہ تاریخ والا کلچر نہیں ہوگا، اگر اب تاریخ ہے تو نیکسٹ پہ آپ آرگیومنٹ دیں گے اور اس کے بعد فیصلہ آئے گا. تو کل ہمارے میرے کزن کا ایک کیس تھا، اس میں مخالف وکیل کو چونکہ وہ نہیں آئے تھے تو مدعی کو یہ کہا گیا کہ بھائی اس طرح نہیں ہوگا، وکیل کو بلاؤ، 3 بجے تک میں ادھر بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے، اور پھر انہیں وکیل کو لانا پڑا. تو میرا نہیں خیال کہ اب شاید وہ والا انفلوئنس یوز ہوا ہے. اور سینگ کہ ایک پیٹیشن پی ٹی آئی کی طرف سے فائل ہوئی تھی جس کو مان لیا گیا ہے، نہ مانتے تو ہم وہ بھی ڈسکس کر رہے ہوتے جی کورٹ انفلوئنس میں ہے.
تو لیکن یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ جب بھی ادھر زرداری صاحب بھی ماضی میں رہے ہیں اور بڑے پولیٹیشینز رہے ہیں اور ان سے بات چیت کے لیے لوگ جو ہیں آسانی سے پہنچ جایا کرتے تھے ڈیالہ، بلکہ سم ٹائمز تو اس طرح ہوتا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کے معاملے میں تو اس طرح نہیں ہوا، آصف زرداری صاحب کو صرف ملاقات کے لیے ڈیالہ جیل لایا کرتا تھا، ان کی تاریخ نہیں ہوا کرتی تھی لانڈی کراچی سے یا کوٹ لکھپت لاہور سے وہ ڈیالہ چلایا جایا کرتے تھے تاکہ وہاں پہ کوئی گفتگو ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ ہوا بھی ہے تو اس کے پیچھے پرپز یہی ہے. اظہار رانا صاحب، چونکہ اس سے پہلے عدالت میں جو بھی کوئی پٹیشنز فائل کی گئیں قیدی نمبر 804 کو لے کر، تو ان کو ہمیشہ انکار ہی ہوتا رہا، یعنی کہ ان پر کوئی ان کے حق میں فیصلہ نہیں آتا رہا، ریلیف نہیں ملتا رہا. تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمیں کوئی اچھے کی توقع نہیں ہے، وہاں پر یہ گزارش کی جاتی ہے اور اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے اور حکم جاری ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ بہت سوالات ذہن میں اٹھے کہ جی آخر کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے تو عدالت جو بھی کوئی حکم دے رہی تھی، چاہے یہ کہا گیا تھا، کل ہی کی بات ہے کہ کہا گیا تھا کہ قیدی نمبر 804 کو عدالت میں لایا جائے، تو وہ جیل انتظامیہ کی طرف سے کہا گیا جی ممکن نہیں ہے، ادھر ہی آ جائیں کیونکہ ادھر ہی پہلے ایک اور کیس کی بھی سماعت چل رہی ہے. جی رانا صاحب. دیکھیں، بات یہ کہ کچھ پچھلے دنوں سے کچھ چیزیں تو ایسی ہوئی ہیں جو یہ لیول پلینگ فیلڈ تھی، جو مریم صاحبہ کی خواہش پہ کسی حد تک پوری بھی ہوئی. عمران خان جیل میں چلے گئے، نااہل بھی ہو گئے، سزا بھی ہو گئی، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیزیں غیر محسوس انداز میں تبدیل بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ آج اسحاق ڈار صاحب کے خلاف کیس دوبارہ نیب نے کھول دیا اور انہیں 10 اکتوبر کو طلب بھی کر. پیپلز پارٹی کے کچھ لیڈروں کے اوپر بھی ڈاکٹر آصف سمیت ہوئے ہیں، نیب نے انہیں بھی 7 اکتوبر کو طلب کر دیا. جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے خلاف ریاست کے خلاف تقریر کرنے کا مقدمہ درج ہوا اور انہیں بھی طلب کر دیا. تو کچھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کھچڑی ضرور پک رہی. اور محمد علی دورانی صاحب جو ہیں، ان کی ریپیوٹ یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پورے مینڈیٹ کے ساتھ جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو جیل میں شہباز شریف سے محمد علی دورانی جا کے ملتے تھے اور انہوں نے ہی وہ برج کا کردار ادا کیا تھا بٹوین اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف. تو اب بھی وہ جس طرح ایکٹیو ہوئے ہیں، انہوں نے صدر صاحب سے ملاقات کی ہے، پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ سے انہوں نے ملاقات کی ہے. اور اس کے بعد میرے پاس تو اطلاعات یہ بھی ہے کہ سم ہاؤ ان کا عمران خان سے بھی رابطہ ہوا اور کچھ جو آفرز ہیں، کچھ ایک دونوں جانب سے پیشکشیں ہیں، اس پہ بھی بات ہوئی. تو ویسے میں اچھا، یہ کیا صرف ایک کسی کی طرف سے افواہ یہ اڑائی گئی ہے، اس میں کوئی حقیقت ہے کہ قیدی نمبر 804 کو یہ کہا گیا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کو 18 مہینے کے لیے آپ ملک سے باہر چلے جائیں اور نواز شریف صاحب کو 18 مہینے کے لیے وزیر اعظم قبول کر لیں؟ ہاں جی، اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ چلے جائیں اور آپ پی ٹی آئی کو مکمل طور پہ انتخابات میں حصہ لینے کا دیں گے اور کھلا کے حصہ لینے دیں گے، جس کا مطلب ہوگا کہ انہیں کچھ 40 50 60 کے قریب سیٹیں بھی مل جائیں گی. لیکن وہ عمران خان ہے نا، وہ نواز شریف نہیں ہے، تو وہ ٹوٹنا نہیں جانتا. جو آج تک میری اطلاعات اچھی ہے بریف، لیکن میری اطلاعات یہی ہے کہ وہ ٹوٹنا نہیں جانتا. اس پہ جتنا پریشر ڈالیں گے اتنا اسٹرانگ وہ ریئیکٹ کرے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے، اس ملک کے اندر سیاسی استحکام آنا بہت ضروری ہے. ہم اس وقت سب سے بڑی ڈیمانڈ ہماری جو قومی ڈیمانڈ ہے وہ یہ کہ اس میں سیاسی استحکام آئے، اس میں جو لیڈرشپ ہے وہ آنے والے چیلنجز کو سمجھے. ہمارے سامنے پہاڑ کھڑے ہیں مسائل کے، ہمارے سامنے مشکلات کے کوہ گرہ ہیں جو ہم عبور کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے. تو وہ تبھی ہو سکتی ہے جب ملک کے اندر ایک سیاسی استحکام ہو. اور میں دیکھیں لیکن قدر کاملی معذرت، لیکن رانا صاحب اس سب سے پہلے ہی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں انڈیکیٹرز کچھ ملنا شروع ہو گئے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ڈالر جو 335 تک پہنچا ہوا تھا، وہ اگر آج کا ریٹ آپ دیکھیں تو 286 پہ کھڑا ہے. بھائی میری طرف سے ڈالر 100 روپے کا ہو جائے، میں تو تب مجھے ڈالر کی قیمت کا اندازہ ہوگا جب میری آٹا اور چینی سستی ہو جائے گی، دودھ سستا ہو جائے گا، بجلی سستی ہو جائے گی. میری طرف سے ڈالر 2 روپے کا کر دیں اور اگر اس کا مجھے براہ راست کوئی فائدہ نہیں تو پھر میں کیا کروں اس ڈالر کا؟ درست.
वो नीचे आ जाए, जमीन पे लग जाए, फिर भी मैं क्या करूं? अगर मेरा रुपया वहीं पे खड़ा रहे और उस 200 रुपए का मैं अब दूध का डब्बा एक लेके आऊं, तो मुझे डॉलर के नीचे आने से क्या फर्क पड़ रहा है? जी बिल्कुल ठीक है। तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि हालात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं है जितने हम कोशिश करते हैं अच्छे बच्चों की तरह बताने की। तो इसका इदराक सबको करना चाहिए, सबको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। 9 मई के ऊपर जो जिन लोगों ने किया रियासत से टकराए, ठीक है, अदालतों में ले जाके उन्हें सजाएं दें, लेकिन 9 मई के नाम पर आप एक सियासी धारे मतलब ताकत को धारे से निकाल दें, मैं नहीं समझता ये कोई अच्छी बात है। जिन्होंने किया है उन्हें जरूर सजा दें, मैं उनके साथ हूँ। मैं रियासत के मैं चाहता हूँ कि उन्हें सजा मिले ताकि कोई आइंदा रेड लाइन क्रॉस ना करे। लेकिन अगर हमने इंतखाबात करा के और मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाना है, तो फिर अगर हम एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत को नजरअंदाज कर देंगे तो हम तो वहीं खड़े रहेंगे, इसका कोई फायदा नहीं। एक वक्फा लेना जी हमें, एक ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अहमद वलीद साहब, जब तक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते तब तक ये बार बार सवाल पूछा जाता रहेगा, क्योंकि लोगों को बहुत से डाउट्स हैं इस वापसी को लेकर। तो क्या आपको लगता है नवाज शरीफ साहब अगले महीने की 21 तारीख को वापस आ रहे हैं? देखिए, तारीख तो उन्होंने दे दी है, उसके बाद जो उन्होंने नैरेटिव दोबारा से अपनाया उसके ऊपर खासी तशवीश है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में कि नवाज शरीफ साहब जो हैं जब भी पाकिस्तान आए हैं, जब उनकी हुकूमत आई है उससे पहले उन्होंने कोई ना कोई इस तरह का नैरेटिव बिल्ड किया है और इलेक्शन जीते हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ अमली इक़दाम भी किए। आपको याद होगा कि जहांगीर करामत साहब जो हैं वो उन्होंने उनको रिज़ाइन करने पे मजबूर किया। उसके बाद वो जब आने लगे तो उन्होंने कहा कि जनरल मुशर्रफ से मैं हिसाब किताब करूँगा, फिर उन्होंने उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब वो कह रहे हैं कि जजेस भी और जो साबिक़ जर्नैल हैं उनके ख़िलाफ़ भी हम कार्रवाई करेंगे। तो ये एक बड़ा सख्त लम्हा है मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए, और ख़ास तौर पे उनके भाई शहबाज शरीफ के लिए। मेरा ख़्याल है मेजॉरिटी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की है वो शहबाज शरीफ के बयानिए से मुत्तफ़िक है इस टाइम पे जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है। तो हाँ, ज़रूर ऐसे ज़रूर हैं जो चाहते हैं कि इसी बयानिए को लेके चलें, जैसे राना सनाउल्लाह हैं कि मकबूलियत हासिल करें, कोई इलेक्शन भी जीतने हमने। तो शायद ये इस वजह से उन्होंने स्टेटमेंट दी हो, लेकिन उसके बायस जो उनको पार्टी के अंदर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस टाइम पे, और वो उनको मनाया भी जा रहा है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे नवाज शरीफ से कहा जा रहा है कि इस बयानिए को अभी आप छोड़ दें। तो किस हद तक वो इनकी बातें मानते हैं ये देखना होगा। और दूसरा ये कि पाकिस्तान आने से कबल ये बयानियाँ देना और 21 की तारीख देना, ऑब्वियसली पार्टी ने कुछ सोच समझ के फैसला किया होगा। अब वो 21 को अगर वापस नहीं आते, और उससे पहले आपने देखा कि उनके जो जितने लीडरान थे वो कोई ना कोई डेट देते थे कि अगले महीने आ रहे हैं। पिछले 3 साल से आप सुन रहे हैं कि जी बस जी अगले महीने बहुत जल्द आ रहे हैं। तो अब तारीख फर्स्ट टाइम आई है, अब भी तारीख 21 को नहीं आते तो फिर पार्टी जो है वहीं खड़ी होगी जहां पे इस वक्त खड़ी है। आपकी नज़र में रिलीफ मिल जाएगा उन्हें आने से पहले? जो जैसे कि मैंने बताया कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब और अमजद परवेज़ साहब को जिम्मेदारी सौंपी गई है और उनकी तरफ से तैयारी भी मुकम्मल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की जाएगी उनकी ज़मानत की। देखिए, ये तो फिर अदालत के ऊपर होगा कि पिटीशन तो फाइल होगी। मुस्लिम लीग नवाज़ का ये दावा तो है कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, हम ज़मानत लेने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि जी ज़मानत मिल जाएगी। मे भी उनको वो केस का सामना करना पड़े, जेल में रहना पड़े, ज़मानत ना मिले, फिर क्या सूरत हाल होगी। मे भी अगर अदालत ये कहती कि नहीं आप अपनी सज़ा पूरी करें, और अदालत ज़मानत का केस जो है वो भी लटक जाता है, केस चलता रहता है, तो फिर उस ऐसी सूरत हाल की प्लानिंग भी उनको करना पड़ेगी कि फिर क्या होगा। फिर क्या वो जेल से सारी पार्टी को रन करेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे, जैसे यानी कि उनको एक बयान मिल जाएगा कि हमारा लीडर भी जेल में है, या वही लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगा कि ठीक है एक शख्स को जेल में रखा तो अब दूसरे को भी रखना पड़ेगा। शायद इस तरह के लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मांगा जा रहा है मरियम नवाज़ की तरफ से, जो कि इससे पहले कुछ और मांगा जा रहा था। अब पार्टीज़ जो हैं जो इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं
اس میں ابھی ڈیٹ آئے گی الیکشن کی تو پھر پتہ چلے گا کہ الیکشن واقعی جس ڈیٹ کو جس جنوری کے آخری ہفتے میں کہا گیا ہے تو کیا اس میں الیکشن ہونے بھی جا رہے ہیں کہ نہیں. لوگوں کو اس چیز کا انتظار ہے کہ کب الیکشن موڈ جو ہے بنتا ہے یہاں پاکستان میں سیاستدانوں کی طرف سے. لیکن جن سیاستدانوں سے جب بھی ہم ملتے ہیں ان پرائیویٹ جب بات کرتے ہیں تو ان کی زبان پہ ابھی تک یہ نہیں آیا کہ ہاں جی بالکل جی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ الیکشن کی تاریخ بھی جلد آ جائے گی. ٹھیک. مبشر بخاری صاحب کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور نواز شریف صاحب کا کچھ ٹیکنیکلی بھی بتائیے گا کہ ذہن میں سوال یہ بھی آتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہی کیوں، لاہور ہائی کورٹ کیوں نہیں کہ جہاں پر یہ پٹیشن فائل کی جائے گی ضمانت کی؟ کیا اس کے پیچھے کیسز کی نوعیت کا ہے کہ وہ چونکہ کیسز جس طرح کے ہیں اور جہاں ہیں اس وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ، یا کوئی اور وجہ ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ان کی بچت کیسے ہو سکتی ہے. یعنی ایک بات تو یہ کہ ان کے لائرز جس پیٹرن پہ سوچ رہے ہیں وہ میں اس کے بارے میں لکھ بھی چکا ہوں پچھلے ہفتے. یوں ہے کہ چونکہ وہ عدالت کے حکم سے گئے تھے باہر، یعنی عدالت کی اجازت سے گئے تھے، اسٹیمپ پیپر اور 50 روپے کا جو بڑا مشہور ہوا، تو ایک تو پلی یہ لے سکتے ہیں کہ جناب یہ کوئی ایبسکانڈر نہیں تھے، عدالت کی اجازت سے گئے تھے ان کا، اور یہ میڈیکل رپورٹس ہیں ان کا واقعی میں ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا اور اس کے بعد وہ فٹ ہو گئے، لیکن معروضی حالات کی وجہ سے جو ہے واپس نہیں آ سکے. تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ عدالت کی جیل سے گئے تھے یہاں پہ، تو ان کا گزارا ہوا ٹائم بھی آپ جیل میں ہی کسٹڈی میں تصور کیا جائے اور ان کی سزا کو سسپینڈ کرتے ہوئے انہیں بیل دے دی جائے. ایک تو یہ اسٹریٹجی ہوگی. دوسری اسٹریٹجی، پاکستان میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ بندہ جیل سے باہر ہو اور اس کو بیل مل جائے پروٹیکٹیو اور آفٹر کنوکشن، جب کنوکشن ہو چکی ہو تو ایسی صورت میں بندے کو جیل جانا پڑتا ہے اور اس کے بعد اس کے لائرز جو ہیں کورٹ میں استدعا کرتے ہیں کہ جناب بندہ جیل میں ہے، یہ کیس میرٹ پہ نہیں تھا، سزا کو سسپینڈ کر کے اسے بیل گرانٹ کریں اور یہ کیس کی جب تک فیصلہ نہیں ہوتا وہ بیل پہ رہے. تو یہ ایک آئیڈیل قسم کی سچویشن ہے اور میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف واپس آئیں گے تو خواہ چند گھنٹوں کے لیے یا ایک رات کے لیے جائیں، وہ جیل ضرور جائیں گے اور اس کے بعد انہیں کورٹ سے ریلیف مل جائے گا. دوسری بات رہی بیانیے کی، تو اس میں ان کے پاس ایک بیانیہ واپسی کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے بہت ضروری تھا. یا تو دو تین چیزیں ہیں کہ جی 2013 سے لے کے 18 تک ہمارا آئیڈیل ٹائم تھا اور اس میں ہم نے 72 سالوں کی سب سے بہترین ترقی کی، تو یہ اب بیانیہ اتنی مہنگائی میں نہیں بکنے کا. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ فیوچر پلان ہے، جی میں آ رہا ہوں اور الیکشن ہوں گے تو میں 3 ماہ میں ڈالر اتنے کا کر دوں گا، پیٹرول پرائس، الیکٹریسٹی بل، آٹا، وہ ایک چینی کی لسٹ اور وہ جو 7 کچن آئٹمز ہیں ان کے ریٹس کو کم کر دوں گا، اس طرح کے وعدے کرنے. لیکن میرا خیال ہے یہ بھی کام نہیں کرے گا. میاں نواز شریف کی ہم نے معراج دیکھی پاپولیرٹی کی جب انہیں نکالا گیا تھا، اور وہ مجھے کیوں نکالا، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جب انہوں نے لگایا تو ہم نے دیکھا بہت سارے ہمارے دوست جو اینٹی نواز تھے وہ میاں نواز، اور میڈیا میں بھی تھے جو ایڈیٹر لیول کے لوگ تھے جو ماضی میں کمیونسٹ پارٹی کے دوست رہے یا لیفٹ کی پارٹیز کے لوگ رہے، انہوں نے میاں نواز شریف کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا کہ جناب انہوں نے وہ ایک جو اسٹیٹس کو ہے وہ توڑنے کی بات کی ہے، اس لیے ہمارے پاس اب کوئی اور آپشن نہیں. اس وقت میاں صاحب بہت بکے اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس بیانیے کو ترک کرنے سے پہلے جو بائی الیکشنز پنجاب میں ہوتے رہے، نون لیگ وہ بڑے آرام سے جیتتی رہی پی ٹی آئی کے دور میں، تو میاں صاحب کو ادراک ہے کہ یہ بیانیہ ان کا سب سے زیادہ بکا تھا، تو اس لیے انہوں نے یہ دوبارہ بیانیہ اڈاپٹ کیا ہے. اگرچہ ان کے بھائی شہباز شریف نے جا کے انہیں بہت روکنے کی کوشش کی ہے، پیسیفائی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن چونکہ آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف کے دور میں جنرل مشرف کے خلاف کیسز بڑے وائبرنٹلی گورنمنٹ نے فالو کیے تھے اور کس حد تک وہ چلے گئے تھے. اور یہ مقولہ بھی مشہور ہے کہ میاں نواز شریف اپنے دوستوں کو بھول جاتے ہیں، دشمنوں کو نہیں بھولتے. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ پرائم منسٹر بن گئے تو کم از کم وہ ججز کے حوالے سے تو کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے اور ساتھ میں یہ بیانیہ بھی چلائیں. ٹھیک. اسحاق رانا صاحب، مجھے کیوں نکالا سے لے کر مجھے کس کس نے نکالا، کیا یہ بیانیہ بکے گا؟ دیکھیں بات یہ کہ اگر وہ اتنے ہی اپنے بات پہ پکے ہوتے کہ انہوں نے باجوہ صاحب اور ان کے فیض صاحب کے خلاف
एहतसाब करना, तो उनके भाई की 16 माह हुकूमत रही, वो कर्ज शुरू कर देते। तो वह बड़ा नादिर मौका था, शहबाज शरीफ साहब चाहते तो शुरू कर देते, भाई भाई एक ही है ना दोनों। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चूरन अब दिखना नहीं है जो वो बेचना चाह रहे हैं ना, क्योंकि गुजरांवाला में शहबाज शरीफ साहब को जो कुछ कहा गया उसके बाद वो भागे भागे वापस गए, और लंदन में जो उठक बैठक उन्होंने की उसके अंदर ये बात उन्हें समझा दी गई थी कि भाईजान है जरा थोड़ा जा चूरन ना बेचो, क्योंकि जिनके सर पे हमने आना है। वैसे गुजरांवाला क्यों गए थे उधर? चिड़े वगैरह खाने गए थे, किस लिए गए थे? हाय हाय, इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा। वो चीड़े खाने गए थे, लेकिन वो गलती से उनको कुछ और क्या कहते हैं चीजें दे दी गई। तो बात ये कि मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट ने तो ये बात क्लियरली कह दी है कि जी आप जो बयानिया बेचने के लिए आ रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, ये बयानिया बिकना नहीं है ना आपको बेचने देना है, और आप कोई और बयानिया बेचें। अब उनके पास और कोई बयानिया है ही नहीं, क्या बेचेंगे वो? उन्हें तो ये भी डर है कि वो आए और इस्तकबाल में लोग बिजली के बिल निकाल के उन्हें दिखाना शुरू कर दें, तो वो क्या कर लेंगे? सो नवाज शरीफ साहब इस टाइम शदीद एक क्राइसिस में है, और क्या कहते हैं उन एक आधा धड़ा जो है वो ये समझता है कि उन्हें नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अदालतों का मिजाज और इदारों का मिजाज बदलने में देर नहीं लगती, और वो बदलते हुए नजर भी आ रहे हैं। ठीक है। और आधे ये कह रहे हैं कि जी आप आ जाएं, क्योंकि अगर आप नहीं आए तो मुस्लिम लीग की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और फिर वो शायद खाकान अब्बासी और साद और मिफ्ता इस्माइल और ये और वो मिलके कोई एक वैसे अल्टरनेट चीज सामने आ सकती है, क्योंकि नून लीग नहीं होगी तो उसका खला किसी ने तो मुकम्मल करना है। बिल्कुल। तो ये एक क्राइसिस में है, लेकिन सिंपल मैं यही कहूंगा कि भाई आप किसी के को बुरा कहें, भला कहें, अच्छा कहें, बुरा कहें, जो लोग जेल में खड़े होके मुकाबला करते हैं और जो लोग हर बार कोई ना कोई बहाना करके भाग जाते हैं, उनमें कोई फर्क तो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। राना साहब, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम जी, आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया। मुबश्शिर बुखारी साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, अहमद वलीद साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।